ابن عطاش قسط نمبر 45۔ لائتس کا بھی یہی اندازہ تھا کہ یہ بزرگ شخص ضرور سوسک کو جانتا ہے۔ اس اندازے کی ایک معقول وجہ تو یہ تھی، اس کی معلومات کے مطابق سوسک مرکز کورش کے نزدیک ہی کہیں جھونپڑی نہ مکان میں رہتا تھا۔ یہ بات سرائے کے مالک نے اسے بتائی تھی۔ یہ بزرگ شخص بھی مرکز کورش کے احاطے میں موجود ایک قدیم آتش کدے میں اس سے ملا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بوڑھے شخص نے لائتس کی بات پر جس رد عمل کا اظہار کیا تھا وہ بھی لائتس کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کافی تھا کہ بوڑھا شخص یا تو خود سوسک ہے یا سوسک کو جانتا ہے۔ بہرحال لائتس اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سبزے کا مخملی میدان عبور کر کے لائتس زینوں پر پاؤں رکھتا ہوا اس دیومالائی برآمدے میں آیا، جس کے موٹے موٹے کھدرے ستون صدیوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ اب وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں عمارت کے بوسیدہ سیاہ دروازوں سے گزرتی آتش کدے کی عمارت کو شفق آلود کر رہی تھی۔ لائتس کو سب کچھ ماورائی سا لگا۔ اب وہ ایک طویل راہداری میں چل رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر شاید کسی بڑے ہال کا دروازہ کھلا تھا۔ جو ہی لائتس ہال میں داخل ہوا، وہ اس قدیم آتش کدے کے چل چل کرتے سنگی فرش کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو ایک بڑا ہال تھا جو غالباً عبادت گاہ کا مرکزی حصہ تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک گول استہان تھا، جس کے چاروں طرف سیاہ پتھروں کی چنائی سے ایک دیوار بنی ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسے کنووں کے گرد بنائی جاتی ہے۔ یہ استہان 9 فٹ قطر سے کم بلند نہیں تھا، غالباً زمانہ زرتشت میں، اور اس کے بعد یہاں آتش کدے کا سب سے بڑا الاؤ جلتا ہوگا، جسے مسلمان حکومتوں نے ٹھنڈا کر دیا۔ لائتس کی نگاہیں استہان کے عین اوپر چھت کے اس مقرر گنبد پر جا پڑی، جو نیچے سے کروی طور پر ایک بڑے پیالے کی مانی دکھائی دیا تھا۔ یہ ایک ایسا پیالہ جو عین استہان کے اوپر چھت میں چڑھا ہوا تھا۔ گنبد بہت بڑا اور درمیان سے کسی گول سوراخ کی طرح کٹا ہوا تھا۔ یہ یقیناً دھواں کھینچنے کی چمنی تھی، جو آتش کدے کے سب سے بلند چھت سے باہر آسمانوں کی طرف دھواں پھینکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ لائتس کو غالباً دور سے یہی دھواں دکھائی دیا تھا، کیونکہ استہان کے بیچوں بیچ تھوڑی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا الاؤ جل رہا تھا، جس کے شعلوں کو ہوا دینے کے لیے وہ شعلہ جوالہ حسینہ استہان کے نزدیک کھڑی اس میں خشک لکڑیاں پھینک رہی تھی۔ پیلی، لال اور سنہری آگ کا شعلہ نیم تاریک ماحول میں بھیڑ بڑھا رہا تھا، جس کا عکس اس سفید پوش حسینہ کے چہرے اور جسم پر یوں جھلمل کر رہا تھا جیسے شفق کی لالی کسی جھیل کی سطح پر جھلملا اٹھے۔ شعلے کی بھڑک سے لڑکی کا چہرہ کبھی لال، کبھی پیلا اور کبھی سنہرا دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک گوری چٹی سی کسی نازک تتلی یا خوبصورت فاختہ جیسی دکھائی دیتی تھی۔ لائتس لڑکی کے ابصرائی حسن میں کھو کر رہ گیا۔ مانی سے بزرگ شخص کی آواز سنائی دی، لائتس، یہ میری بیٹی ہے، شمامہ۔ اور بیٹی؟ بوڑھا شخص اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے بولا، یہ لائتس ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ لڑکی اپنے ہاتھ کی چیز رکھ کر کسی سفید پوش ساحرہ کی طرح چلتی ہوئی نزدیک آئی اور اپنے باپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر لائتس کو سلام کیا۔ لائتس یہ جان کر کہ یہی بزرگ شخص ہی سوسک ہے، دل ہی دل میں خوش ہوا، تو گویا اسے پارسا گرد جانا ہی نہیں پڑا۔ اس کا مطلوبہ شخص اسے یہی مل گیا، کیونکہ جب بوڑھے شخص نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لائتس ہے اور مجھ سے ملنے آیا ہے، تو لائتس فوراً سمجھ گیا کہ یہی بزرگ ہی سوسک ہے۔ اب سوسک کی آواز پھر سنائی دی، بیٹا، ہم پارسی لوگ ہیں، یہ ہمارا مقدس آتش کدہ ہے، جو ہزاروں سال سے اسی جگہ موجود ہے۔ ہم زرتشت کے پیروکار ہیں۔ میں اس آتش کدے کا نگران ہوں۔
گزشتہ 1500 برس سے ہمارا خاندان ہی اس آتش کدے کی دیکھ بھال کرتا آیا ہے۔ صدیوں پہلے عظیم سائرس نے اپنی وصیت میں مرکز کورش کے لیے ایک ایسا ہی پارسی خاندان نگران کی حیثیت سے مقرر کیا تھا جو نسل در نسل اس مقدس مرکز کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ میں اس خاندان کا فرد ہوں۔ ہم لوگ پشتہ پشت سے مرکز کورش کے نگہبان ہیں۔ ہر نسل کے بڑے بیٹے کو یہ نگرانی سونپی جاتی ہے۔ جب تک ایران پر زرتشتیوں کا دور رہا، ہمارے قبیلے کا ہر شخص بڑے شوق سے اس ذمہ داری کو قبول کرتا تھا، کیونکہ ان ادوار میں مرکزی کورش کی آمدنی، نذرانے اور تحائف کسی بادشاہ کے خزانوں سے کم نہ ہوتے تھے۔ لیکن آتش پرستوں کا دور ختم ہوا تو ہمارے آتش کدے ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد نگران خاندان کے لوگ اس ذمہ داری سے کترانے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ موبدوں کی نسل بھی بڑھتی چلی گئی، لیکن ہمارے خاندان کے زیادہ تر لوگ دور دراز جا کر بس گئے۔ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ مٹ گئے۔ اب گزشتہ 2-3 صدیوں سے میرے آباء و اجداد یہ ذمہ داری سنبھالتے آئے ہیں۔ میں بھی اپنے باپ کا بڑا بیٹا تھا، لیکن صد افسوس کہ میری بیوی نے جتنے بیٹے جنم دیے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ 11 بیٹوں کے بعد شمامہ میری 12ویں اولاد ہے۔ ہم مرکز کورش کے احاطے سے باہر ایک جھونپڑے میں رہتے ہیں اور روز یہاں آ کر آتش کدے کی صفائی اور الاؤ روشن کرتے ہیں۔ ہم احاطے کے اندر اس لیے نہیں رہتے کہ گاہے بگاہے آنے والے مسلمان سپاہی یا عامت الناس ہمیں پریشان کرتے ہیں، لیکن میرے 70 سالہ تجربے نے مجھے تمہارے بارے میں یہ رائے قائم کرنے پر مجبور کر دیا کہ تم طبعاً ایک بہت اچھے انسان ہو۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم یہاں مقدس آتش کدے میں کھڑے ہو کر مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ بے شک میں تمہارے مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے معبد کا احترام کرتے ہو۔ لائتس پرتجسس نگاہوں سے بوڑھے سوسک کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گزشتہ 1500 سال سے سوسک کا خاندان سائرس کے اس مقبرے کی نگرانی پر مامور تھا۔ لائتس ان دونوں باپ بیٹی کی عبادت گزاری اور مستقل مزاجی سے بے حد متاثر ہوا۔ تب لائتس نے بڑے اخلاص بھرے لہجے میں کہا، محترم سوسک، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، یہ میری خوش نصیبی اور میرا اعزاز ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ مجھے اسلام قبول کیے چند ہی دن گزرے ہیں۔ اس سے قبل میرا مذہب بدھ مت تھا۔ میں بدھ مت کا ایک بہت بڑا لاما تھا۔ لاما سب سے بڑے مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں۔ میرے خاندان والوں نے مسلمان ہونے کے بعد مجھے گرفتار کر لیا اور میری آزادی کی شرط یہ رکھی ہے کہ میں موت کی چنوتی پوری کروں۔ بدھ مت کی مقدس کتابوں میں اس طرح کی چنوتیاں عام ہیں۔ اگر میں یہ موت کی چنوتی پوری کر دوں تو میرا قبیلہ مجھے آزاد کر دے گا، جبکہ ایک طرف یہ چنوتی موت کی چنوتی بھی ہے، یعنی اس کا پورا کرنا گویا موت کو قبول کرنے کے برابر ہے۔ آپ کے پاس میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے اس کام میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہ صرف بوڑھا سوسک بلکہ اس کی خوبصورت بیٹی دونوں متحیر نگاہوں سے لائتس کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی تھی کہ لائتس چند دن پہلے تک بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے منہ سے موت کی چنوتی سن کر نہ جانے کیوں حسین شمامہ کی آنکھیں رنجیدہ دکھائی دینے لگی۔ اسی اثنا میں بوڑھے سوسک نے پوچھا، اور وہ موت کی چنوتی کیا ہے جس کے سلسلے میں تم مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو؟ میں ایک غریب اور سادہ سا انسان ہوں، تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں اگر تمہارے کسی کام آ سکوں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی۔ اب لائتس نے پوری طرح سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، محترم سوسک، آپ تو جانتے ہوں گے کہ بدھ مت مذہب گوتم بدھ جیسے عظیم انسان نے وضع کیا۔ گوتم بدھ دنیا تیاگنے سے پہلے ایک شہزادے تھے۔
उस वक्त इनके गले में ज़ुमर्द के मोटे मोटे मनकों से बनी एक कीमती माला थी। गौतम बुद्ध के बाद बुद्ध मत के पैरोकारों ने गौतम को महात्मा बुद्ध का कहकर खुदा का दर्जा दे दिया और उनकी हर शय को मजहब की सबसे मुकद्दस अशिया तस्वुर किया जाने लगा। गौतम बुद्ध के एक भिक्षु ने पहली सदी ईस्वी में वही माला तलाश करना चाही। इसने अपनी उम्र भर की तपस्या के बाद माला के 16 मनके तलाश कर लिए, जबकि 17वां मनका जो एक कराख्ताई बादशाह के ताज की जीनत था इसे न मिल सका। तब बुद्ध के भिक्षु ने कराख्ताई बादशाह को बद्दुआ दी कि जिसके पास ये मनका रहे वो मर जाए। कुछ अरसा गुजरा तो कराख्ताई बादशाह ने वो मनका मारे डर के किसी और भिक्षु को दे दिया ताकि वो इसे असल भिक्षु तक पहुंचा दे। तब से आज तक 17वां मनका गुम है। मुझे जो मौत की चुनौती दी गई है इसमें मुझे वही मनका ढूंढकर लाने का काम सौंपा गया है। ये एक तरह से नामुमकिन बात है, लेकिन मैंने इस चुनौती को कबूल किया। वजह इसकी ये थी कि मैं हर कीमत पर अपने मजहब और अपने कबीला से आजादी चाहता था। मैंने मौत की ये चुनौती पूरी करने के लिए अपनी मुकद्दस किताबों में से एक तरीका पढ़ा था। वही तरीका मैंने एक मुसलमान माहिर फल्कियात के सामने दोहराया तो इसने मुझे इल्मे नुजूम की मदद से ये बताया कि मेरा मतलूबा मनका पारस के खंडरात में कहीं हो सकता है। लाइतस इतना कह पाया था कि बूढ़े सोसक के बदन पर तारी होती कपकपी देखकर वो खामोश हो गया। लड़की भी अपने बाप की हालत देख रही थी। यकायक बूढ़े सोसक ने एक झुरझुरी ली, जैसे होश में आ गया। हाँ हाँ बेटा, तुम अपनी बात जारी रखो, मैं सुन रहा हूं। लाइतस ने फिर कहना शुरू किया, लेकिन अभी अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि सोसक के पहलू में खड़ी सफेद परी यकलख्त बोल उठी। इसकी आवाज में झरनों का सा तरन्नुम था। इसने पूछा, लेकिन मुसलमान फल्कियात दान ने क्यों कर ऐसा कह दिया कि आपका मतलूबा मनका वादी पारस के खंडरात में है? लड़की की आंखों में बेपनाह जहानत देखकर एक लम्हे को लाइतस चौंका और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, दरअसल आज से 1100 साल पहले एक ऐसा सूरज ग्रहण वाक़ई हुआ था जब पारस की वादी में रात छा गई थी और आसमान पर सिर्फ कुतबी सितारा हुक्मरानी करने लगा। यही इशारा हमारी मुकद्दस किताब में बेहद मुबहम अल्फाज में मौजूद था। मुसलमान फल्कियत दान ने इसे अपने इल्म से समझा और मुझे मनका मिलने की मुमकिन जगह बताई। लाइतस इस हसीन शहजादी की फड़फड़ाती हुई आंखों में ये बात देखकर बात कर रहा था। लड़की यकलख्त शर्मा गई और इसका चेहरा आने वाहिद में गुलनार हो गया। लेकिन बूढ़े सोसक की हालत मुख्तलिफ थी। वो अब मुस्तकिल तौर पर कपकपा रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसे सख्त सर्दी लग रही हो। लाइतस ने आगे बढ़कर बूढ़े को सहारा दिया और खजालत भरे लहजे में बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं माफी चाहता हूं, मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची। लेकिन सोसक लाइतस की कोई बात न सुन रहा था। वो पहले से भी ज्यादा कांप रहा था। सर्दी की शिद्दत से इसके दांत कटकटाने लगे। हालांकि फिजा में जरा भर भी ठंड ना थी। इसकी बेटी भी परेशान हो गई। हसीन शमामा ने लाइतस से मुखातिब होकर कहा, अहोरा मज़दा के लिए आप चले जाइए। मेरे पास मेरे बाबा के सिवा कुछ नहीं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप चले जाइए। लाइतस ने भी चले जाना ही बेहतर समझा और इंतहाई खफीफ चेहरा लिए शर्मिंदा शर्मिंदा सा वापसी के लिए मुड़ा। लेकिन बूढ़े सोसक ने इसकी आस्तीन पकड़ ली और इंतहाई नहीफ और कपकपाती हुई आवाज में इससे कहा, नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लगता है मुझे फिर बुखार हो गया है। बूढ़ा हो गया हूं, बिला वजह ही ठंड चढ़ जाती है। शमामा ने दीदे फाड़े बाप की तरफ देखा। ये क्या? बाबा क्या कर रहे हैं? एक मुसलमान नौजवान को अपने घर आने के लिए कह रहे हैं। वो जानती थी कि इसका बाप इस मामले में बेहद सख्त था।
लेकिन आज वो लाइतस को घर आने की दावत दे रहा था। इसी असना में बूढ़े शोषक ने चलने के लिए कहा और वो चल पड़े। लाइतस को दूर ही से मिट्टी और घास फूस से बना वो झोपड़ानुमा मकान नजर आ गया, जहां वो बूढ़ा शोषक और इसकी जवान बेटी जा रहे थे। मान लाइतस की नजर एक तरफ से आते हुए एक अजीब से शख्स पर पड़ी। अजीब वो इसलिए था कि इसकी रंगत स्याह, आंखें अंदर को धंसी हुई, शाने जरूरत से ज्यादा चौड़े, बदन का ऊपरी हिस्सा नंगा और निचले धड़ पर सिर्फ लंगोट, पैर जूते से खाली और दाढ़ी मूछे बिल्कुल भूरी। अधेड़ उम्र लेकिन पत्थर की तरह सख्त और तवाना शख्स ने अपनी पीठ पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठा लाद रखा था। लाइतस ने दिल में सोचा, इतना बड़ा गट्ठा तो वो कभी भी नहीं उठा सकेगा। ये शख्स इनसे अभी काफी फासले पर था। इसने भी दूर से बूढ़े शोषक को आते देखा। वो शख्स अपनी जगह एक लम्हे को ठिठका, लेकिन फिर गट्ठा उठाए बड़े आराम से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। इसी असना में बूढ़े शोषक की आवाज सुनाई दी, ये माधु है, हमारे साथ होता है। गूंगा है बेचारा, न बोल सकता है न सुन सकता है, सिर्फ इशारों से बात समझता है। मुगों के ही खानदान का फर्द है। हम लोगों को जमाना जरतश्त में मना कहा जाता है। हम लोगों को जमाना जरतश्त में मूक कहा जाता है। बहुत पुराना है। इसकी जो उम्र तुम देख रहे हो, ये नहीं, डटकर खाता है और डटकर काम करता है। बहुत अच्छा है बेचारा। बूढ़ा शोषक अब संभल चुका था। ये लोग इस कच्चे रास्ते पर चल रहे थे जो शोषक के मकान की तरफ जाता था। दूर दूर तक सुनसानियां ही सुनसानियां थी। सूरज मगरिब में गुरूब होने वाला था। ये तीनों मकान के पास पहुंचे तो गूंगा माधु अपने मखसूस हुलिये में शायद लकड़ियों का गट्ठा रखकर वापस आ रहा था। वो दरवाजे में आया और किसी दरबान की तरह तनकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें लाइतस पर जमी हुई थी। लाइतस को वो बहुत खौफनाक लगा। यकायक एक बात पर गौर करके लाइतस के पैरों तले से जमीन सिरकने लगी। गूंगे माधु की धंसी हुई आंखों में लाइतस को यकायक वही मखसूस नीला रंग और अनाबी डोरियां दिखाई दी जो इसने कसरे ताचारा की मूर्ति की आंखों में देखी थी, और मूर्ति के बाद यही शोले उगलती आंखें इसने खस्ताहाल दीवाने की भी एक दो मर्तबा देखी थी। लाइतस की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। एक लम्हे को तो इसे यूं लगा जैसे कसरे ताचारा की मूर्ति, पारस के खस्ताहाल दीवाने और इस गूंगे शख्स के अंदर कोई एक ही हस्ती बार बार लाइतस के सामने आ रही है। लाइतस कांप कर रह गया। ये तो सचमुच एक माफूकुल आदत बात थी, लेकिन बूढ़े शोषक का शफीक लहजा इसी लम्हे सुनाई दिया। माधु, ये लाइतस है, बहुत दूर से आया है, बहुत अच्छा लड़का है, चंद दिन हमारे साथ रहेगा। बूढ़ा जूजू बात कर रहा था। लाइतस की गूंगे की आंखों में तू गुस्से और नफरत के शोले लपकते दिखाई दिए। एक बार तो इसे यूं लगा जैसे अभी पारस का खस्ता हाल फकीर इसके अंदर जाग उठेगा और ये स्याह फाम खुखार गूंगा लाइतस पर हमला कर देगा। लेकिन ठीक इसी लम्हे शमामा ने सबको अंदर चलने के लिए कहा, क्योंकि शाम होने लगी थी। लाइतस गूंगे माधु की आंखों की तपश अपने दिल में महसूस करता शमामा के पीछे इसके घर में दाखिल हो गया। मिट्टी से बने नीचे छत के कमरे में दिया जल रहा था। जमीन पर खजूर की चटाइयां रखी थी। एक कोने में चंद बर्तन धरे थे और दिए की रोशनी में लाइतस बूढ़े शोषक के साथ अकेला बैठा अपनी तमाम कहानी सुना रहा था। शमामा साथ के कमरे में मीठी नींद सो रही थी, जबकि गूंगा माधु बूढ़े शोषक और लाइतस के नजदीक बेसुध लेटा दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा था। बूढ़े शोषक ने बातों के आगाज में लाइतस से कह दिया था कि एक तो माधु गूंगा बहरा है और कुछ सुन नहीं सकता, और दूसरा ये कि जब ये सोता है तो घोड़े बेचकर सोता है।
لیکن لائتس آج غروب آفتاب کے وقت گونگے کی آنکھوں میں ایک ایسی جانی پہچانی چمک دیکھ چکا تھا جسے واہمہ سمجھنا اسے مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے لائتس کیوں یہ سوچتا رہا کہ مادھو سو نہیں رہا تھا بلکہ آنکھیں بند کیے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ مادھو سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، لیکن حسین شمامہ یقینی طور پر جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر نہ تھی بلکہ دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے ساتھ کان لگائے لائتس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس چھوٹے سے جھونپڑے میں یہی دو کمرے تھے جن کے درمیان دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو محض ایک ہی کواڑ پر مشتمل تھا۔ اسی کواڑ کے تختے سے کان لگائے پرتجسس مزاج شمامہ اپنے باپ اور لائتس کی باتیں سن رہی تھی۔ لائتس نے جب اپنی کہانی کا ایک ایک حرف مکمل کر لیا تو ایک طویل خاموشی کے بعد بوڑھا سوسک بولا، آج آتش کدے میں تم نے دیکھا کہ تمہاری بات سن کر میں کپ کپا اٹھا تھا، جانتے ہو کیوں؟ لائتس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تب سوسک نے کہا، اس لیے کہ میں نے چند ہی روز پہلے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں داریوش اعظم کے زمانے میں ہوں اور یکا یک سورج تاریک ہونے لگا، یہاں تک کہ پورے علاقے میں رات چھا جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ستارے جگمگا اٹھے ہیں۔ میں آسمان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر قطبی ستارے پر پڑی۔ قطبی ستارہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ستارہ یکا یک زمین کی طرف آنے لگا۔ جو وہ زمین کے نزدیک آتا گیا بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ میرے بالکل سامنے آ کر زمین پر اتر گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نور کا بنا ہوا ایک شاہ سوار تھا جس کے ہاتھوں میں نور کی بنی ہوئی ایک مشل تھمی تھی اور مشل کا شعلہ بھی سورج کی طرح تیز روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ سوار میرے نزدیک آیا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے احترام میں گھوڑے سے اتر گیا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی نورانی مشل مجھے تھما دی اور کہنے لگا، اس اندھیرے سے مت گھبراؤ، یہ لو، یہ مشل لے لو، تم اس مشل سے جتنی چاہو روشنی پھیلا لو، جاؤ، یہ عظیم زرتشت کا حکم ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے وہ مشل کسی اونچی جگہ نصب کر دی، شاید وہ تخت جمشید تھا۔ خیر، جو ہی میں نے مشل نصب کی پوری دنیا پر روشنی چھا گئی۔ میں بیدار ہوا تو بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن میں نے اس خواب سے کوئی برا شگون نہ لیا، بلکہ میں نے اس خواب کو اپنے لیے مبارک سمجھا۔ اور پھر آج جب میں نے تمہیں گھوڑے پر دیکھا تو یکا یک مجھے وہ خواب یاد آ گیا، اور پھر جب میں نے تمہاری باتیں سنی تو مجھے یوں لگا جیسے تم ہی وہی قطبی ستارہ ہو جو نورانی مخلوق بن کر خواب میں میرے پاس آئے تھے۔ یہ جان کر نہ جانے کیوں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تم نے جو مقدس من کا تلاش کرنا ہے، میں اس میں تمہاری ہر طرح کی مدد کروں گا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو تلاش کر رہے ہو جس کا ملنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ہے۔ گونگا مادھو بے سدھ پڑا تھا، لیکن شمامہ اپنے باپ کا خواب سن کر مارے حیرت کے لرز گئی تھی۔ یکا یک اس کی نظروں میں لائتس کی اہمیت بڑھ گئی اور یہ نوجوان اسے عظیم زرتشت کا بھیجا ہوا نورانی فرشتہ معلوم ہونے لگا۔ لائتس کی حالت بھی عجیب تھی۔ اسے بوڑھے سوسک کے خواب میں اپنے لیے کئی غیبی اشارے محسوس ہوئے۔ داریوش کا زمانہ، قطبی ستارہ، نورانی مشل اور سب سے بڑھ کر تخت جمشید۔ لائتس کو یوں لگا جیسے اس کا مطلوبہ من کا تخت جمشید ہی میں کہیں ہے، لیکن اسے بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ یہ سب باتیں بیکار ہیں اور ایک چھوٹا سا من کا ڈھونڈنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ حماقت کی بات ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل بوڑھے سوسک کے خواب میں وزن محسوس کر رہا تھا۔ رات کافی تاریک تھی اور بوڑھے موبد کے مکان سے باہر تیز ہوا چلنے کی سنسناہٹ کمرے کے اندر سنائی دے رہی تھی۔
مٹی کا یہ چھوٹا سا مکان گھاس پھوس کی نیچی چھتوں پر مشتمل تھا اور اس وقت مرکز کورش کے ہولناک اور پتھریلے ویرانوں میں یہ مکان تیز ہوا کی زد میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ کمرے میں دیے کی ٹمٹماتی ہوئی لو زیادہ روشنی نہ پیدا کر رہی تھی، بس اتنا تھا کہ چٹائیوں پر بیٹھے لائتس اور بوڑھے سوسک کا نچلا دھڑ روشنی کی زد میں تھا اور چہروں پر کم ہوتی ہوئی روشنی تھی۔ البتہ پاس ہی لیٹا گونگا مادھو روشنی کے حالے کے اندر تھا، جو دیے کی لو کی وجہ سے ایک دائرے کی صورت میں پھیل رہا تھا۔ اس کا چہرہ کم ہوتی ہوئی روشنی میں کسی پتھر کی طرح بے جان دکھائی دیا۔ وہ زمین پر سیدھا چاروں خانے چت لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ بوڑھے سوسک نے اپنا خواب مکمل کیا اور کچھ دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ مان بوڑھے سوسک نے کہا، تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میرے پاس میرے آباء و اجداد کی کچھ نشانیاں ہیں، شاید ان سے ہمیں کچھ مدد مل سکے۔ سوسک اتنا کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر کی طرف چل دیا۔ ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ چیخا اور پھر گڑگڑاتے ہوئے کھٹاک سے خود بخود بند ہو گیا۔ بوڑھے کی جاتے ہی نہ جانے کیوں لائتس نے بڑی تیزی سے اپنے پاس لیٹے ہوئے مادھو کی طرف دیکھا۔ دیے کی لو میں مادھو کا سیاہ چہرہ اور دھسی ہوئی آنکھیں بے حد خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ کسی کھدرے پتھر کی طرح بے حس و حرکت گہری نیند میں غرق تھا۔ لائتس کی آنکھیں مادھو کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ ابھی لائتس دیے کی ٹمٹماتی ہوئی لو میں گونگے مادھو کو طرف گور ہی رہا تھا کہ یک لخت مادھو نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں پھٹاک سے کھلی اور اس کے دیدے لائتس پر جم گئے۔ لائتس کا دل اس منظر سے اتنی تیزی سے بری طرح دہلا کہ اسے یوں لگا جیسے وہ ابھی مر جائے گا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ وہی مخصوص اور اسرار چمکتی ہوئی آنکھیں تھی۔ لائتس چاہتا تھا کہ مادھو کے پاس سے اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ فرش کے ساتھ چپک کر رہ گیا ہو۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں فرش پر رکھی اور خود کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا، لیکن اسی اثناء میں اسے بے حس و حرکت بوڑھے گونگے مادھو کی ایک ہاتھ میں حرکت محسوس ہوئی اور پھر اگلے لمحے اس خوفناک گونگے کا آہنی پنجہ لائتس کے بازو پر تھا۔ لائتس کو یوں لگا جیسے لوہے کی انگلیوں نے اسے بڑی سختی کے ساتھ جکڑ لیا، لیکن اگلے لمحے گونگا اٹھنے لگا۔ اس کی آنکھیں پسینے میں شرابور لائتس پر جمی ہوئی تھی اور لائتس اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے اب گونگے کو جھٹکنے کا ارادہ کرنے والا تھا۔ اسی اثناء میں یک لخت کمرے کا دروازہ چرچرایا اور بوڑھا سوسک کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی نظر لائتس یا مادھو پر پڑتی، مادھو یکدم پہلی حالت میں آ گیا۔ اب سب کچھ ویسے کا ویسا تھا جیسا بوڑھا سوسک چھوڑ کر گیا تھا۔ سوسک لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بوسیدہ تھیلی تھی۔ وہ لائتس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور لائتس کے چہرے کا پسینہ دیکھے بغیر ہی تھیلی کھول کر مختلف چیزیں لائتس کو دکھانے لگا، لیکن لائتس کی دلچسپی ان چیزوں میں نہیں تھی۔ وہ کنکھیوں سے سوئے ہوئے مادھو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں آئی کہ مادھو کی اس حرکت کے بارے میں سوسک سے بات کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر کے سوسک اسے اس کا واہمہ قرار دیتے ہوئے بزدل نہ سمجھنے لگے، وہ چپ رہا۔ مان اس کے کانوں میں بوڑھے سوسک کی آواز ٹکرائی، اور یہ ہے تخت جمشید کے اس تہ خانے کی چابی، جس کی نگرانی پچھلے 1500 سال سے ہمارے خاندان کے ذمہ ہے۔ تخت جمشید کے اس تہ خانے کے بارے میں میرے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو سینہ بہ سینہ ہر موبد کے بڑے بیٹے تک منتقل ہوتا آیا ہے، لیکن آج میں نے یہ راز تمہارے سامنے کہہ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر سمجھ میں آ چکی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جیسا کہ آج میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یکے بعد دیگرے میرے 1-2 نہیں بلکہ 11 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی جاں بحق ہو گئے۔
اس کے بعد میری پیاری بیٹی پیدا ہوئی اور وہ زندہ رہی۔ مجھے بیٹی کی نہیں بیٹے کی ضرورت تھی جو اس عظیم مرکز کی نگہبانی کا سلسلہ اگلی نسلوں تک چلا سکے، لیکن جب میرا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہی اس مقدس مرکز کا آخری نگہبان ہوں۔ یہ گویا میری مایوسی تھی، گویا میرے لیے دنیا تاریک تھی، کیونکہ میں ہی وہ بد نصیب تھا جس پر آ کر اہورا مزدا کے اس عظیم کام کا خاتمہ ہوا۔ اپنی زندگی کی یہی تاریکی میں نے اپنے خواب میں دیکھی۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا کہ قطبی ستارہ میری جانب بڑھ رہا ہے۔ تم جانتے ہو قطبی ستارہ شمال میں ہوتا ہے اور تمہارا وطن کرخستان بھی شمال میں ہے۔ وہ ستارہ میرے پاس ایک نورانی گھڑ سوار کی شکل میں آیا اور اس نے مجھے جلتی ہوئی مشل تھما دی۔ جانتے ہو جلتی ہوئی مشل سے کیا مراد ہے؟ جلتی ہوئی مشل سے مراد ہے آتش کدے کی آگ۔ تم ہی وہ نورانی گھڑ سوار ہو جو آگ کی یہ مشل روشن رکھو گے۔ میں جانتا ہوں تم مسلمان ہو اور مذہب آتش پرستی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن تمہارا مجھے مشل ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہی مجھے روشنی دو گے اور تمہاری دی ہوئی روشنی ہی سے میری زندگی کی یہ تاریکیاں ٹل سکیں گی۔ میں کئی سال سے بے حد پریشان تھا، رات بھر جاگتا رہتا اور سوچتا کہ میرے بعد یہ فریضہ کون سنبھالے گا۔ یہ جو گنگا مادھو ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی اس کے ساتھ شادی کر لے تاکہ میری بیٹی کے بدن سے آتش کدے کا نگران پیدا ہو۔ یہ گنگا مادھو بھی مغ خاندان سے ہے، لیکن اب میں اپنے خواب کی تعبیر پا چکا ہوں۔ تم جو کوئی بھی ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں تم ہی وہ نورانی گھڑ سوار ہو جو میرے خواب میں آئے تھے۔ یہ چابی جو میں نے تمہیں دکھائی ہے اس تہہ خانے کی ہے، جس کا دروازہ صدیوں سے نہیں کھولا گیا۔ نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں وہ دروازہ کھولا ہے اور نہ ہی میرے آباء و اجداد نے۔ بس یہ چابی ہی نسل در نسل آگے سے آگے منتقل ہوتی رہی۔ البتہ مجھے اس تہہ خانے کے دروازے تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہے۔ میں سال میں 1-2 بار پارس جاتا ہوں، بڑی احتیاط سے اس راستے میں داخل ہوتا ہوں، اس بڑے آہنی تالے کی صفائی کرتا ہوں جس کی یہ چابی ہے، لیکن تالا کھولتا نہیں، کیونکہ میرے پرکھوں نے وہ تالا نہیں کھولا۔ آج میں یہ چابی تمہارے سپرد کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تخت جمشید کے اس تہہ خانے میں تمہیں اپنا من کا مل جائے۔